اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں پہلا پارہ سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 124 124۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا کہ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی کہ رب میری اولاد سے بھی، تو فرمایا کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ سرزمین اہواز بمقام سوس میں ہوئی۔ ناظرین، پھر آپ کے جو والد ہیں آپ کو بابل، جہاں نمرود کا ملک تھا، وہاں پر لے آئے۔ یہود و نصارہ جتنے بھی مشرکین عرب تھے سب آپ کے فضل اور شرف کے معترف تھے اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وہ حالات بیان فرمائے جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے آپ پر واجب کی وہ اسلام کے خصائص میں سے ہیں۔ ناظرین، چونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو وہ مانتے تھے، ان کے شرف کے، ان کے فضل کے معترف تھے۔ تو قرآن کریم نے کئی مقامات پر پھر انہیں سمجھایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو مسلمان تھے، وہ تو توحید کے قائل تھے، وہ تو توحید پرست تھے، تو اس لیے تم اگر ان کو مانتے ہو تو یہ میرا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابراہیم کا دین لے کر آئے ہیں۔ فرمایا نا کہ قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ناظرین، یہاں پر آپ دیکھیں کیا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 135۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں اور وہ ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پھر ناظرین، جو یہود تھے خاص طور پر ناظرین وہ کیا کرتے تھے کہ وہ یہود و نصارہ بھی تھے، تو وہ اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 132 سورہ بقرہ، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو، اور کہا کہ میرے بیٹو یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو پھر نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اور پھر آیت نمبر 133 میں فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی کہ میرے بعد
کس کی پوجا کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون، کہ ہم عبادت کریں گے اس کی جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آبا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا ایک خدا ہے، اور ہم اس کے حضور گردن جھکائے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پر بڑے واضح انداز میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام ہو، اسحاق علیہ السلام ہو، یعقوب علیہ السلام ہو، یا ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہو، اسحاق علیہ السلام ہو، یعقوب علیہ السلام ہو، ان سب کا دین، بلکہ تمام انبیاء کا جو دین تھا وہ دین اسلام تھا۔ تو یہاں پر ناظرین یہود و نصارہ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم جن کی بات کرتے ہو تو انہی کا دین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں۔ تو ناظرین کن چیزوں سے آپ کی آزمائش کی گئی؟ ناظرین یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر خدا کی طرف سے یہ ایک امتحان تھا، اور بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسرے پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار فرماتا ہے۔ جو باتیں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام پر بطور آزمائش واجب کی تھیں، مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مناسک حج ہیں، مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد 10 چیزیں ہیں جو بڑی مشہور ہیں، جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی قول یہی ہے کہ مونچھیں کتروانا، نمبر 2 کلی کرنا، نمبر 3 ناک میں صفائی کے لیے پانی استعمال کرنا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 سر میں مانگ نکالنا، نمبر 6 ناخن ترشوانا، نمبر 7 بغل کے بال دور کرنا، نمبر 8 منہ زیر ناف کی صفائی، نمبر 9 ختنہ، نمبر 10 پانی سے استنجا کرنا۔ یہ 10 چیزیں، اب ان میں سے ناظرین یہ تمام کی تمام چیزیں ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھیں، اور ہم پر یعنی امت محمدی پر ان میں سے بعض واجب ہیں، بعض سنت ہیں۔ ناظرین ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی تو پھر مکہ مکرمہ کی بات بھی ہوتی ہے، اس کی تعمیر کی، حرم کعبہ معظمہ کی تعمیر کی بات ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ گاہے بگاہے دن قریب آ رہے ہیں تو ہم اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ قربانی کی بات بھی ہوتی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔